السلام علیکم، میں ہوں کنور نعیم، یو آر واچنگ نیا دور۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الہان نیاز صاحب، جو کہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، رائٹر ہیں۔ آج ہم ان سے اس بارے میں بات کریں گے کہ کورونا وائرس کے آنے کے بعد جو تمام فیلڈز میں ایک کریک ڈاؤن کی سچویشن، ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن بنی ہے، یہی حال ایجوکیشن سیکٹر کا بھی ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس سے کس طرح سے نمٹا جاتا ہے یا نمٹا جا سکتا ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے ہم یہ آپ سے بات کریں کہ آئی ہوپ یو آر فائن۔ یہ جو سچویشن ابھی کورونا کی وجہ سے ایجوکیشن سیکٹر پہ بنی ہے، تمام یونیورسٹیز آل اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ پاکستان بند ہو چکی ہیں، سیمسٹرز ڈسٹرب ہو چکے ہیں، کلاسز ڈسٹرب ہو چکی ہیں، تو اس تمام سچویشن میں جو کرائسس ہے، اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کرائسس ہے، پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس قسم کا پینڈیمک 100 سال میں پہلی دفعہ سامنے آیا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تقریباً ہر 10 سال ایک سیریس فلو کا ایشو بن جاتا ہے، بٹ جو ابھی ہو رہا ہے کرونا وائرس یا کووڈ-19 کے سلسلے میں، وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے لٹرلی ایک سینچری میں 100 سال میں نہیں دیکھی۔ تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے کہ جو بھی ملک ہیں، جو بھی ادارے ہیں، جو بھی سیکٹرز ہیں، کوئی بھی جو ہے ونس ان 100 ایئرز کرائسس کے لیے تیاری کر کے پہلے سے نہیں بیٹھا ہوتا۔ تو پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی جو تعلیمی ادارے ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، انہوں نے اس چیز کو پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران بہت سیریسلی لینا شروع کیا ہے۔ اور پاکستان میں بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو تمام پرائیویٹ اور پبلک سکولز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں، ان کو 3 ہفتے کے لیے پارشل شٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ پارشل شٹ ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کلاسز اور باقی چیزیں جو ہیں بند کر دی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ اس دوران جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ کام کریں گے آن لائن کورس کانٹینٹ اور ان قسم کی چیزوں کی ڈیولپمنٹ پہ، بے شک گھر بیٹھ کے کریں یا پھر یونیورسٹی اگر ان کو تھوڑا بہت آنا جانا پڑے تو یونیورسٹیز ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیں۔ تو ایز میجر جو ہے یہ تو سینسیبل ہے ایک لحاظ سے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو فوراً جو ہے گھر بھیج دیا اور یہ بیک اپ کیپیسٹی بلڈنگ کی تھوڑی بہت کوشش کر لی، بٹ جو یہ بڑا کرائسس ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس کی شاید ڈائمینشنز جو ہیں ابھی بھی جو ہمارے لیڈرز ہیں، بے شک سیکٹر کے لیڈرز ہیں یا نیشنل لیڈرز ہیں یا انٹرنیشنل لیڈرز ہیں، وہ فلی طور پہ ابزارو نہیں کر رہے۔ سو ڈو یو تھنک سو سر، یہ جو ہم نے اس پہ رسپانس دیا ہے، ابھی سیمسٹرز وغیرہ کو بند کر دینا، کلاسز کے ماڈیولز کو آن لائن کے اوپر ٹرانسفر کر دینا، ہماری جو نارمل کلاسز ہوتی ہیں مین اسٹریم، اس کی جگہ ہمارا جو رسپانس تھا، ڈو یو تھنک سو اٹس رائٹ، اور یہ رائٹلی ٹائمڈ تھا یا رائٹلی ٹائمڈ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے تو آئی تھنک جنرلی پاکستان کا جو اوور آل رسپانس ہے وہ کافی جو ہے غلط ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کرونا وائرس کے بارے میں تھینکس ٹو بینگ اے نیبر کنٹری آف چائنا انسیپشن سٹیج سے معلوم تھا کہ یہ چیز وہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے، آ رہی ہے۔ فیبروری میں ہی ایران میں جو ہے ایشوز پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان ہے اس نے اس کرائسس کو ایون ٹل دی بگننگ آف مارچ زیادہ سیریسلی نہیں لیا۔ انفیکٹ یہ پریس رپورٹس کے مطابق مارچ کے شروع میں ایک کیبنٹ میٹنگ میں جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا جو پروپوزل تھا کہ ایڈیشنل 700 ملین روپیز پرووائڈ کیے جائیں ایمرجنسی اکوپمنٹ اور باقی چیزیں خریدنے کے لیے، اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پھر جو ہے صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان ایسی کوارڈینیشن نہیں نظر آ رہی کہ انفیکٹ سندھ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، تنقید کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ، فیڈرل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کچھ اور کر رہے ہیں، کے پی گورنمنٹ زیادہ سیریسلی لے رہی ہے۔ سو یو سی دا پرابلم از کہ ایک جنرل ایٹماسفیئر آف انسرٹنٹی جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں، اور وہ ابھی بھی پریویل کر رہا ہے کہ ایز سچ
ہمارے پاس کوئی کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی کہ ہم نے اس چیز سے نمٹنا کیسے ہے، اور یہ چیز ایٹ دی ہائیسٹ لیولز اپیرنٹلی کنفیوژن ابھی بھی پریویل کر رہا ہے۔ اگر آپ نے لیٹس سے 17 مارچ کا وزیر اعظم صاحب کی تقریر دیکھی ہو تو وہ بھی جو ہے بیسکلی ایک عجیب قسم کی آلموسٹ ہرڈ امیونٹی تھیوری ٹائپ آپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی ہے اور بس زیادہ ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور اس قسم کی زیادہ الارم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بزنس ایز یوزول کو ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش رکھیں گے فار ایز لانگ ایز پاسبل۔ تو یہ بھی ایک چیز کلیئر ہے کہ جو سبق ہیں تاریخ کے، جو سبق ہیں سائنس کے، اور جو سبق ہیں گڈ گورننس کے اور اچھی منصوبہ بندی کے، یہ تمام جو لیسنز ہیں یہ انفارچونیٹلی ہماری نیشنل لیڈرشپ جو ہے ان کو نہیں دیکھ رہی ہے، ان کو نہیں سمجھ رہی۔ without falling into the category of politics، اگر ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی، I also am a part of قائد اعظم یونیورسٹی، یہ کیسز جب رپورٹ ہونا شروع ہوئے تھے چائنا میں، ہمیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں ہنٹس ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ کیسز آ رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی وائرس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر پرٹیکولرلی ہم اپنی ہی یونیورسٹی کی بات کر لیں، ویسے تو آل اکراس دا پاکستان یہی حال تھا، سچویشن یہی تھی۔ جو یونیورسٹی کے کیفیز ہوتے ہیں، جیسے ہماری یونیورسٹی میں ان کو ہرٹس کہا جاتا ہے، وہاں پر گیدرنگز، پھر جو ٹرانسپورٹس چلتی ہیں وہاں پر گیدرنگز، یا اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، جو سوسائٹیز کروا رہی ہوتی ہیں، جو کلبز کروا رہے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں۔ سو اس کے چانسز ہیں کہ وہاں سے بھی ٹرانسمیشنز بہت زیادہ ہوئی ہوں گی، جس طرح سے بارڈر کراسنگ میں ہو رہی ہیں۔ تو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ جو ہو گیا، جو ٹائم گزر گیا، اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ اور واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، جہاں تک آگے کا روڈ میپ ہے تو آگے کی بات اگر ہم کریں تو سب سے اس ڈٹرمننگ فیکٹر چوائس میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ ماضی کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ یہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے، ایسا کرائسس ہے جو کسی بھی نے 100 سال میں نہیں دیکھا۔ تو جو ہماری رسپانس ہے وہ اس لیول کی ہونی چاہیے کہ ہم اس کرائسس کو اگر ڈیفیٹ نہ کریں، کم از کم اتنی دیر تک کنٹین کر لیں تاکہ جب اس کا علاج اور جب اس کی جو ویکسینیشنز ہیں اویلیبل ہوں تو ہم پھر بھی تھوڑے بہت جو ہے بچ جائیں اس کے ورسٹ کیس سیناریو سے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اوبیسلی انڈیویجول لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ان دا سینس کہ آپ سوشل آئسولیشن پریکٹس کریں، ہینڈ واشنگ پریکٹس کریں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ بہت ضروری ہے اور سب کو کرنا چاہیے۔ بٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف حکومت کر سکتی ہے اور یا ادارے کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک جنگ کی صورتحال میں ہیں، اور ہم نے اپنے اسٹیٹ کو، اپنی سوسائٹی کو ایک جو ہے وار ٹائم موبلائزیشن لیول پر لے کر آنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو شاید ہمارے ہزاروں یا سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے مارے جائیں گے اس جو ہے پینڈیمک میں۔ تمام جو گورنمنٹ کے پاس فائنینسنگ کے پروجیکٹس ہیں، وسائل ہیں، بے شک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، ڈومیسٹک بوروئنگ ہو، جو بھی ہو، یہ تمام چیزیں اب ڈائیورٹ ہونی چاہیے، اور ڈائیورٹ ہونی چاہیے سب سے پہلے ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی طرف۔ ابھی تک ہمارے جو فرنٹ لائن میڈیکل ورکرز ہیں ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس بیسک سیفٹی کی چیزیں نہیں ہیں۔ پاکستان امیر ملک نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے سرپلس جو ہے میڈیکل ورکرز اور نرسز نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ بیمار ہو گئے اس وائرس کے انیشل پھیلاؤ میں تو پھر باقیوں کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے ہسپتال جو ہے وہ بالکل جو ہے کھنڈر رہ جائیں گے۔ سو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنے میڈیکل پرسنل کو فلی فنڈ، فلی سٹاف، جو بھی ان کو چاہیے ایز اے ٹاپ پرائیورٹی، وار ٹائم پرائیورٹی ان کو ملنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو میجورٹی آف دی اربن پاپولیشن اسپیشلی ہے، وہ اپنے ڈے ٹو ڈے کام پہ ڈپینڈ کرتی ہے ویجز کے لیے۔ وہ سوشل آئسولیشن جو ہے
اس طرح سے نہیں پریکٹس کر سکتی. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، باقی دنیا میں بھی یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے. تو جتنی بھی جو ہے گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں ادر دین دوز گوئنگ ٹو دی ہیلتھ سیکٹر، ان کو اب ڈائیورٹ ہونا ہوگا ایک میسو انکم سپورٹ پروگرام کے لیے، تاکہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، اربن ورکنگ کلاس ہے، ڈومیسٹک ورکرز ہیں، انفارمل سیکٹر میں لوگ ہیں، ان کو اب ارجنٹلی جو ہے کیش ان ہینڈ اسسٹنس کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہے گھر بیٹھ سکیں. وہ یہ نہ مجبور ہوں کہ میں یا تو باہر جا کے کام کرنے کی کوشش کروں، یا اور پھر آبویسلی کرونا وائرس پکڑنے کے رسک میں آ جاؤں، یا پھر میں بھوکا مروں. یہ کوئی یعنی چوائس نہیں ہے جو آپ اس کے اوپر امپوز کر سکتے ہیں. اس کرائسس نے بہت ساری جو زندگی گزارنے کے جو طریقے جو عالمی سطح پر رائج تھے ان کو بہت ساروں کو چیلنج کیا ہے، جیسے کہ فری مارکیٹ، نیو لبرلزم، جو اکانومی کے جو کرائسس ہیں. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ جو انکم ان ہینڈ ہو، سب کے پاس ہو، کوئی کلیکٹیو ایسی کوئی سپورٹ پروگرام کی ہمیں ضرورت ہے. سو اس طرح کے اکانومی کرائسس سے نکلنے کے لیے، جو کہ بہت بڑا کرنچ ہم پر آیا ہوا ہے، ہم صرف پاکستان کی کیس کی بات کریں، اس سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے اس کرائسس سے، اور اس کرائسس کو بڑھنے سے روکنے کی شاید حکومت کی یہی اسی کوشش کا ایک نتیجہ ہے کہ وہ کورونا کے کیسز کو یا تو انڈر رپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ مس انفارمیشن جس کو بہت سارے لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ حکومت مس انفارمیشن پھیلا رہی ہے اکارڈنگ ٹو فیو پیپل. تو اگر حکومت واقعی میں یہ کر رہی ہے، انڈر رپورٹ اسی لیے کر رہی ہے کہ اس اکانومی کے کرائسس سے بچا جا سکے، سو ڈو یو سپورٹ دیٹ پالیسی adopted by the government? دیکھیں گورنمنٹ کی تو ایسا ابھی کوئی کلیئر پالیسی آئی نہیں ہے کہ اس کو آپ سپورٹ کریں، اینڈ دیٹ ایکچولی از دی پرابلم. اگر ہم باقی دنیا کو دیکھیں تو جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں انکلوڈنگ چائنا، جو اتنا امیر ملک نہیں ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ایک دفعہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے. انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی، سوشلی، اکنامکلی فل موبلائزیشن کی، اس چیز کو آئسولیٹ کیا، اور اس آئسولیشن کی بنیاد پہ، ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کی بنیاد پہ ایفیکٹولی اس چیز کو یا کنٹرول میں لے آئے یا پھر ڈیل کرنا شروع کر دیا. تو ایک تو یہ رسپانس تھی. دوسری طرف جو ویسٹرن ممالک تھے، جیسے کہ اٹلی ہو گیا، فرانس، انگلینڈ، آلسو امریکہ ایٹسیٹرا، جب ان کو پاکستان کی طرح جنوری میں، دسمبر میں یہ چیز سامنے آنی شروع ہوئی کہ یہ اس طرح کا کرائسس ہماری طرف آ رہا ہے، انہوں نے بیسکلی چین کی تو بہت تنقید کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں، مگر انہوں نے خود کوئی تیاری نہیں کی کہ جب یہ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم کیسے رسپونڈ کریں گے. انہوں نے نہ ٹریول ریسٹرکشنز لگائے، انہوں نے نہ پراپر ٹیسٹنگ ریجیمز لگائیں، انہوں نے ایک جو ہے سارٹ آف ویکیوم کریٹ کر دیا اس چیز کے اوپر، اور ایک امپریشن دینی شروع کر دی کہ بھائی ہم جو ہے بزنس ایز یوزول کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے اس کرائسس سے نکل جائیں گے. اور جب اس کا ہٹ ہوا ان کے اوپر تو پھر اچانک جو ہے انہوں نے موبلائزیشن شروع کی. اب ان ملکوں کے پاس آف کورس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، وہ ابھی بھی اگر موبلائز کریں گے تو شاید 3-4 ہفتے میں، مہینے میں جو ہے اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی قابو پا لیں گے. ہمارے لیے آف کورس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ چین کی طرح انتظامیہ ہے، نہ ہمارے پاس آبویسلی اتنے وسائل ہیں کہ ہم دبا کر جو ہے اس سٹیج میں پیسے لگا سکیں، خرچ کر سکیں اس چیز کو کنٹین کرنے کے لیے. سو فرام پاکستان پرسپیکٹو ہمارا بیسکلی ایک ہی پاسبل ہوپ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ چیز زیادہ نہ پھیل سکے. اور کیونکہ ہمارے ہاں صرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پھر سوشل آئسولیشن، سوشل ڈسٹنسنگ اور لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنا شروع کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو چند ہفتے کی بات آف کورس نہیں ہے. جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ ایسٹیمیٹ کر رہی ہے کہ شاید 12 سے 18 مہینے تک ان کو اس قسم کے جو ہے پالیسیز پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ دیٹ از ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک ٹو گیٹ ویکسینز اینڈ میس پروڈیوسڈ ریٹرووائرلز، تاکہ آپ اس چیز کو کیور کر سکیں یا پریونٹ کر سکیں. آبویسلی پاکستان میں یہ بھی ہم نے سوچنا ہوگا
کہ چلو 1 سال تک ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے انکم سپورٹ دے کے نوٹ چھاپ کے جو بھی یعنی کہ کرنا ہو ان کو ہم گھر بٹانے کی کوشش کریں. بٹ ایک دفعہ ہمارے پاس اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی ویکسینیشن کے آپشنز آ گئے تو پھر ہم نے میس امیونائزیشن میس ویکسینائزیشن پروگرام جو ہے کرنے ہوں گے. سو ان چیزوں کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ جنرلی ہمارے ہاں ابھی تک اسپیشلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے دے آر اسٹل ان اے سارٹ آف اسٹیٹ آف ڈینائل. وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور آبویسلی ہمارے پاس کوئی اسپیئر کیپیسٹی نہیں ہے ہیلتھ سیکٹر میں. وہ تو ویسے ہی آپ پبلک ہسپتال میں چلے جائیں ایک اچھے دن میں تو بیچارے لوگ جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, فٹ پاتھس پہ ایٹسیٹرا. سو وی ہیو نو اسپیئر کیپیسٹی. وہ اب ہم کو یہ ڈیولپ کرنی ہوگی, اور انفارچونیٹلی ہم بہت لیٹ ہیں. یہ چیزیں بیسکلی جنوری میں ہو جانی چاہیے تھی. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہمارے ہاسپٹلس کا تھرو آؤٹ دا ایئر رہتا ہے. آپ کسی نارمل ڈیز میں آپ نے جب کہا کہ کوئی پینڈیمک نہ ہو, نارمل سا روٹین کے دن ہوں, اس میں بھی اگر ہم ہاسپٹلس چلے جائیں تو پیشنٹس کی حالت بہت زیادہ, کوئی کوریڈور میں ہے, کوئی پارکنگ ایریا میں ہے. یہی حال ابھی کوارنٹائنس کا بھی ہے. یہ تو تھیں سر ساری باتیں جو گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں, اور ابھی ہوپس ہو کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اب دیر آئے درست آئے لیکن کوئی اسٹیپ لے گی. لیکن آپ کو کیا واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ انڈیویجول لیول پر ہم لوگوں کی کلیکٹیو کیا رسپانسبلٹی ایز اے ہیومن بینگ جو ہم گورنمنٹ کے بجائے ہمیں خود پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے یا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو آبویسلی یہ ہے کہ آپ جو ہیلتھ ایڈوائس ہے ایکسپرٹس کی اس پہ آپ عمل کریں. دوسری چیز آف کورس یہ ہے کہ فار ایگزامپل قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے ان کی جو اساتذہ ہے, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں سے یونیورسٹی پیسے کاٹ کے ہمارے جو کانٹریکٹ ورکرز ہیں یا ڈیلی ویجز پہ جو امپلائیز ہیں ان کو ہم پیمنٹس جاری رکھ سکیں اس پیریڈ میں, جب وہ آبویسلی یونیورسٹی کام کے لیے نہیں آ سکتے. باقی بھی جتنے بھی ادارے ہیں, منسٹریز ہیں, آٹونومس باڈیز ہیں, ان کو بھی اس طرح جو ہے سوچنا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے ہمیں نہیں سپورٹ دیتی یا لیٹ سے اگلے بجٹ تک سپورٹ نہیں دے سکتی تو اس انٹرم پیریڈ میں ہم ایگزیکٹلی کیا کریں گے. بٹ بیسکلی یہی ایک چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کریں, اور اس سچویشن میں وہ تمام لوگ جو ڈیلی ویجز والے ہیں یا وہ لوگ جن کا کام ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ارن کرتے ہیں, ٹرائی ٹو ہیلپ دیم. کیونکہ اگر ہم خود بھی سیف رہ گئے لیکن اگر ہمارے آس پاس کے لوگ سیف نہ رہ سکے, ہم تو بچ جائیں گے لیکن ان کے اندر ٹرانسمیشن کی کیپیبلٹی آ سکتی ہے اور وہ ٹرانسمٹ ہمیں کر سکتے ہیں. تو try to help others if you are in position of helping someone, and stay safe, stay tuned to Naya Daur.